بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے چلے گئے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم خاندان تھا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کے ساتھ ان کی 7 کنواری جوان بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ جب مدینہ کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھوکا اور بے سر و سامان ہے، تو ان بیوہ خاتون نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی۔ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزر کر سمرقند پہنچے۔ راستے کی تھکان اور بھوک پیاس کی تکلیف نے مزید چلنے سے روک دیا تو آپ ایک درخت کے سائے میں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے جب باپردہ و باوقار خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہاں تو لوگ بڑے سخی ہیں، ایک حاکم جو مسلمان ہے، دوسرا مجوسی، آپ ان سے پناہ لے لیجئے۔ وہ خاتون اٹھی اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص آیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھیں میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ میری جوان بچیاں بھی ساتھ ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دیجئے، میں بہت پریشان ہوں اور رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا کہ دیکھیں میں مدینہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں اور میرا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو؟ خاتون نے جواب دیا، بیٹا میں بڑی عجلت میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کا ثبوت دے سکتی۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا، جاؤ جاؤ اماں، یہاں تو نہ جانے ایسے کتنے آتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا کہ آپ فلاں گھر پر جائیں، وہ مجوسی کا گھر ہے، وہ شخص بہت سخی اور ہمدرد ہے۔ آپ اٹھیں اور اس کے دروازے پر دستک دے کر وہی الفاظ کہے جو مسلمان کو کہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجوسی کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے ان کو گھر میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کو بندوبست کرو، تم نہیں جانتی کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ کہتے ہی اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے سودا سلف لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک دن ہی گزرا تھا کہ اس مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو پڑوسی مسلمان حاکم کو پایا، ننگے سر ننگے پیر، پریشان حال۔ مسلمان حاکم نے کہا، تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا کہ اب وہ میری پناہ میں ہے۔ مسلمان نے کہا کہ جا، تیرا کیا کام، تو مجوسی ہے، وہ مسلمان ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو ان کو نہیں رکھ سکتا۔ مجوسی نے کہا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا، اور اب کیا ہوا کہ ان کو لینے آیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامنے جو سونے کا محل ہے، ہیرے موتی اور جواہرات سے کندہ، یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مجوسی آنکھوں میں آنسو لیے زور زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ بن دیکھے سودا کیا تھا، تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا۔ جا جا اپنا کام کر، وہ محل میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو ہدایت دے دی ہے۔ جا جا دیکھ کر سودا کرتا ہے، وہ ایمان والا بھی میں ہوں اور وہ محل بھی میرا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔